ایک زمانے میں ایک عجیب و غریب گاؤں میں اولیور نام کا ایک متجسس اور خیالی لڑکا رہتا تھا۔ اولیور کے پاس ایک جادوئی قلم تھا جو اس نے ایک دن کتابوں کی ایک پرانی دکان سے دریافت کیا۔ اسے کم ہی معلوم تھا کہ اس قلم میں وہ طاقت ہے جو اس نے اپنی طرف کھینچی ہے۔ اولیور کے اندر جوش و خروش چھا گیا جب اس نے اپنی نئی قابلیت کا تجربہ کیا۔ اس نے الفاطی ڈریگن، دوستانہ ہاتھی اور یہاں تک کہ کھلتے ہوئے پھولوں کا میدان بھی کھینچا جو ہوا میں رقص کرتے تھے۔ گاؤں جلد ہی اس کے تخیل کا ایک متحرک کینوس بن گیا۔ تاہم اولیور کو جلد ہی اس ذمہ داری کا احساس ہو گیا جو اس کے جادوئی قلم کے ساتھ آئی تھی۔ ایک دن اس نے ایک شرارتی گوبلن کو کھینچ لیا جس نے گاؤں میں افراتفری مچانا شروع کر دی۔ ایک بار خوشگوار ماحول تناؤ میں بدل گیا اور گاؤں والے اولیور کی تخلیق سے ناخوش تھے۔ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اولیور نے ایک گہرا سانس لیا اور گوبلن کی شرارت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عقلمند اور مہربان جادوگر کی طرف متوجہ کیا۔ جادوگر نے اپنی آنکھوں میں چمک کے ساتھ گاؤں میں تیزی سے بحال کیا اور اولیور کو اپنی تخلیقات کے نتائج کے بارے میں ایک قیمتی سبق سکھایا۔ اس دن سے آگے اولیور نے اپنے جادوئی قلم کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا۔ اس نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے پل بنائے، سایہ فراہم کرنے والے درخت اور دوستانہ جانور جو سب کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ گاؤں ایک ہم آہنگ جگہ بن گیا اور اولیور کے جادوئی قلم کو سب نے پسند کیا۔ کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ تخلیقی صلاحیت ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ اولیور نے سیکھا کہ اس کے جادوئی قلم کی طاقت تو خوشی یا افراتفری پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ دانشمندی سے انتخاب کر کے اور اپنی تخلیقات کے اثرات پر غور کر کے اولیور نے نہ صرف اپنے گاؤں کو تبدیل کیا بلکہ ایک سوچ سمجھ کر اور ذمہ دار نوجوان لڑکے میں بھی پروان چڑھا جس نے سب کو یاد دلایا کہ تخلیقی صلاحیتوں کا جادو ہمیشہ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ہونا چاہیے۔